کفن چور کی خوفناک داستان۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک پر ایک ایسے کفن چور نے توبہ کی جس نے تقریباً 2200 کفن چرائے تھے۔ حضرت سیدنا حسن بصری کے دریافت کرنے پر اس نے 3 قبروں کے واقعات بیان کیے۔ آگ کی زنجیر۔ ایک بار میں نے قبر کھودی تو اس میں ایک دل دہلا دینے والا منظر دیکھا۔ کفن چور نے بتایا کہ میں نے قبر کھودی تو دل دہلانے والا منظر دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا چہرہ کالا ہے اور پاؤں میں آگ کی زنجیر ہے اور اس کے منہ سے خون اور پیپ میوات جاری ہے۔ نیز اس قدر بدبو آ رہی تھی کہ دماغ پھٹتا جا رہا تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں ڈر گیا۔ ڈر کر بھاگنے ہی والا تھا کہ مردہ بول اٹھا، کیوں بھاگتا ہے؟ آ اور سن کہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے، مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ میں مردے کی پکار سن کر ٹھٹک کر رہ کھڑا ہو گیا اور تمام ہمت اکٹھی کر کے اس قبر کے قریب پہنچا، اور جب اندر جھانک کر دیکھا تو عذاب کے فرشتے اس کے گردن میں آگ کی زنجیر باندھے ہوئے بیٹھے تھے۔ میں نے مردے سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں مسلمان ابن مسلمان ہوں، میں مسلمان کا بیٹا ہوں، مگر افسوس میں شرابی اور زانی تھا اور اسی بدمستی کے حالت میں میرا انتقال ہو گیا اور عذاب میں گرفتار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک مرتبہ جب کفن چرانے کے غرض سے میں نے قبر کھودی تو ایک کالا مردہ زبان نکالے برہنہ کھڑا ہو گیا۔ اس کی چاروں طرف آگ لپک رہی تھی۔ فرشتے اس کے گلے میں زنجیر باندھے کھڑے تھے۔ اس شخص نے مجھے دیکھتے ہی پکارا، بھائی میں بہت سخت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا پانی پلا دو۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا، خبردار اس بے نمازی کو پانی مت دینا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اس مردے سے پوچھا، تو کون تھا؟ تیرا جرم کیا تھا؟ تو اس نے جواب دیا، میں مسلمان تھا، مگر افسوس میں نے اللہ کی بہت نافرمانی کی ہے اور میری طرح بہت سے لوگ عذاب گرفتار ہیں اور قبر میں باغ۔ اس طرح ایک دفعہ میں نے قبر کھودی تو قبر کو اندر سے بہت وسیع پایا، بہت لمبا چوڑا پایا۔ ایک نہایت ہی خوشنما باغ دیکھا جس میں نہریں بہہ رہی تھیں۔ ایک حسین و جمیل نوجوان اس باغ میں مزے سے ٹہل رہا ہے۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، تجھے کس عمل کے صدقے میں یہ انعام ملا ہے؟ وہ بولا، میں نے ایک مبلغ سے سنا تھا جو عاشورہ کے دن 10ویں محرم کے روز 4 رکعت نفل پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، لہٰذا میں ہر سال عاشورہ کے دن 4 رکعت نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ بے نمازی، شرابی، زانی، اللہ کی نافرمانی کرنے والے کس قدر خوفناک عذاب میں گرفتار ہیں۔ یاد رکھیے، عذاب قبر برحق ہے۔ عذاب قبر دراصل عذاب برزخ کو ہی کہتے ہیں۔ اس عذاب قبر اس لیے کہا جاتا ہے، عموماً لوگ قبر ہی میں دفن ہوتے ہیں، ورنہ چاہے وہ کوئی شخص جل جائے، ڈوب جائے، درندے پھاڑ کھائیں، کیڑے مکوڑے کھا جائیں یا ہوا میں اس کی راکھ اڑا دی جائے، ہر صورت میں اس کے ساتھ جزا و سزا کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ یہودی، نصارہ اور دیگر کفار جب مرتے ہیں تو ان کے قبر کا عذاب نظر نہیں آتا، مگر مسلمان جب ختم ہوتا ہے بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ اس کا کیا سبب ہے کہ اس کے عذاب کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ کفار کے جہنمی ہونے میں کس کو شک ہے؟
کسی کو شک نہیں، لیکن مسلمانوں میں یہ حالت اس لیے دکھائی جاتی ہے تاکہ مسلمان عبرت پکڑے اور گناہوں سے باز آ جائے۔